بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم تسہیل المصادر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں مصدر سے افعال اور پھر صیغے وغیرہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مصنف علیہ رحمٰن نے سب سے پہلے کچھ ضروری اصطلاحات تحریر فرمائے ہیں جس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اصطلاحات یہ ہیں: صیغہ، واحد، جمع، غائب، حاضر، متکلم، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، فعل، فاعل، مفعول، لازم، متعدی، معروف، مجہول، مثبت، منفی۔ اور پھر ان اصطلاحات کی تعریف کیا ہے؟ مذکورہ اصطلاحات کسے کہتے ہیں وہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہیں ہوگا وہ غائب ہے، اور جو سامنے موجود ہوگا وہ حاضر ہے۔ تو حاضر جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہے اس کو حاضر کہیں گے۔ متکلم بات کرنے والا، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانہ کو ماضی کہتے ہیں۔ حال موجودہ زمانہ، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ مستقبل آنے والا زمانہ، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ ایک ہے اسم اور ایک ہے فعل۔ اوپر ہم نے پڑھا صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی ایک قسم ہے جس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو فعل کام کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، یعنی وہ جو کام ہے اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور موجود ہو، جو ہم نے پڑھا ماضی، حال، مستقبل۔ جیسے اس نے پڑھا تو یہ پڑھنا یہ کام ہے، یہ فعل ہے۔ اسی پڑھنے ہی کو فعل کہیں گے، اور اس میں
زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور وہ زمانہ ماضی کا ہے۔ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی فعل ہی ہے اور اس میں زمانے حال پایا جا رہا ہے۔ لکھے گا، لکھے گا یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی فعل ہے اور اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے اور وہ زمانہ مستقبل ہے۔ تو فعل کہتے اسی کو ہے کہ جس سے کوئی چیز سمجھ میں آئے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہو۔ تو انہوں نے مختصراً فرما دیا کہ فعل کام کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ پڑھا، لکھا، کھا رہا ہے، جائے گا، کرے گا، یہ سب فعل ہیں اور سب سے زمانہ ظاہر ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے زید پڑھ رہا ہے، تو پڑھنا یہ تو فعل ہے مگر پڑھنے والا کون ہے؟ یہ زید ہے، تو زید یہ فاعل ہے کیونکہ کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ لکھ رہا ہے تو لکھنا یہ فعل ہے، کام ہے، اور لکھ کون رہا ہے؟ زید لکھ رہا ہے، تو لکھنے والا زید ہے، تو زید یہ فاعل ہے۔ مفعول جس پر فاعل کا فعل، جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ جیسے زید نے کاپی پر لکھا، اب لکھنا یہ فعل ہے، لکھنے والا کون ہے؟ یہ زید ہے، تو زید یہ فاعل ہے اور کس چیز پر لکھا؟ کاپی پر لکھا، تو کاپی یہ مفعول ہے کیونکہ فعل لکھنا جو واقع ہو رہا ہے وہ کاپی پر واقع ہو رہا ہے، تو یہ کاپی مفعول ہے۔ زید کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں زید یہ فاعل ہے، پڑھنا یہ فعل ہے اور کتاب یہ مفعول ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں لازم۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، بکر نے کھایا، عمر نے لکھا، تو اس میں صرف فعل اور فاعل ہی ہیں۔ زید پڑھا، تو زید یہ فاعل اور پڑھا یہ فعل، تو یہ فعل اور فاعل سے پورا جملہ مکمل ہو گیا ہے، پورا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ لازم ہے۔ اور متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ ابھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مفعول وہ ہے جس پر فعل واقع ہو، تو مثال بھی میں نے بتایا کہ زید نے کاپی پر لکھا، زید نے کاپی پر لکھا، تو جملہ مکمل ہو گیا اور اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، تو یہ متعدی ہے۔ جس جملے میں صرف فعل اور فاعل رہیں گے وہ لازم ہے، اور جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں رہیں گے تو وہ متعدی ہے۔ جو جملہ صرف فعل اور فاعل پر مکمل ہو جائے وہ لازم ہے، اور جو جملہ فعل اور فاعل پر مکمل نہ ہو بلکہ
مفعول پر مکمل ہو، تینوں رہیں فعل فاعل مفعول، تو وہ متعدی ہے۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، تو زید یہ فاعل، دیا یہ دینا فعل، کس کو دیا؟ بکر کو دیا، تو جملہ یہ مفعول پر مکمل ہوا، تو یہ متعدی ہے، اس میں فعل اور فاعل مفعول تینوں ہیں۔ لازم اور متعدی کی بات ہو گئی آسان لفظوں میں کہ جس جملے میں صرف فعل اور فاعل رہیں گے وہ لازم ہے، اور جس جملے میں فعل فاعل اور مفعول رہیں گے وہ متعدی ہے۔ اب ایک ہے معروف اور ایک ہے مجہول۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ جب کوئی کام ہوگا تو اس کا کرنے والا ضرور ہوگا، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو کسی نے کیا نہ ہو اور وہ خود بخود ہو گیا ہو۔ تو جس کا کرنے والا معلوم ہو، جسے زید نے پالا، زید نے پڑھا، تو معلوم ہے کہ پڑھا زید ہی نے ہے، تو یہ معروف ہے۔ زید نے کھایا، معلوم چل رہا ہے کہ زید نے کھایا، تو یہ معروف ہے۔ اور مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا مگر زید کو کس نے پالا یہ معلوم نہیں چل رہا ہے۔ یہ کتاب پڑھی گئی، کتاب تو پڑھی گئی ہے لیکن پڑھنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مجہول ہے۔ اب مثبت اور منفی ہے۔ مثبت تو ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، پڑھا، لکھا، سویا، اس سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے پڑھا ہے، اس نے کھایا، اس نے سویا ہے، تو یہ مثبت ہے۔ منفی وہ جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں پڑھا، نہیں لکھا، تو یہ منفی ہے۔ یہ چند اصطلاحات ہیں جن کو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمن نے تحریر فرمایا، جس کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے اگلے درس کے لیے آپ دوسری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔